جبکہ بخاری میں ہے کہ ایک کالا کلوٹا آئے گا یقلع حجرن حجرن، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، بیت اللہ کو منہدم کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، جو قوم بیدار نہ ہو تو پھر یہ کہ نہ اس کی عبادت گاہیں محفوظ ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور دوسری جگہ پر لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اگر جہاد نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ مساجد اور گرجا گھر، عبادت گاہیں، یہ سارے کے سارے منہدم ہو جائیں گے۔ جہاد ہی ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے دماغ کو درست کرنے والا۔ ان اول بیت وضع للناس لعبادت الناس، لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے، للذی ببکۃ، للذی ہوا کائن ببکۃ، جو مکے میں ہے وہ گھر ہے، حال کونہ مبارکن، برکتوں والا گھر ہے، وہدی للعالمین، پوری دنیا کے لیے ہادی ہے، ہدایت کا مرکز ہے، فیہ آیات بینات، اس میں کھلے نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کے، اور آیات بینات میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو آدمی یہ کہ اس میں داخل ہوگا تو اس کو امن ملے گا۔ وللہ علی الناس، اللہ کی رضا کے لیے، علی الناس، لوگوں پر۔ یہ لوگ کون ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک یہ ہے کہ راستے کی طاقت رکھتے ہوں، زاد و راحلے کے، ان لوگوں پر لازم ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کریں، اس کا ارادہ کریں۔ ومن کفر عن الحج، من ترک الحج، جو حج کو ترک کر دے گا، فإن اللہ غنی عنہم، اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ تو حج سے بے نیاز ہو گیا، میں تجھ سے بے نیاز ہوں۔ فإن اللہ غنی عنہم کے بجائے غنی عن العالمین کہا مولانا۔ ان اول بیت وضع للناس لعبادت الناس، لوگوں کی عبادت کے لیے، ورنہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اور بھی بہت سے گھر مکے کے اندر موجود تھے میرے بھائی، لعبادت الناس، لوگوں کی عبادت کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دو دینی مراکز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد ان کی رکھی، ایک فلسطین کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہزاروں انبیاء آگے، وہ ادھر وہ اسحاقی قبلہ ہے، سمجھے، اور یہ پھر یہ ہے کہ ابراہیمی اسماعیلی، محمدی اسماعیلی ابراہیمی قبلہ ہے یہ، سمجھے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یوسفی یعقوبی اسحاقی ابراہیمی قبلہ ہے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ محمدی اسماعیلی ابراہیمی قبلہ ہے، اور سارا جھگڑا اسی کا ہے۔ یہ بنیاد میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر جھگڑا ہو رہا۔ مولانا بکہ اس کا معنی ہلاکت کے ہے، مکہ اس کا معنی دھتکارنا، مکہ بکہ دونوں کا معنی ہلاک کرنا اور دھتکارنا، اس لیے مکہ اپنے اوپر حملہ آور کو خود ہلاک کر دے گا انشاءاللہ، اور ہلاک ہوتے رہے جیسے اصحاب الفیل ہلاک ہو گئے، یہی ہے خلاصہ۔ یہ نکلا مکہ بکہ اس کا معنی ہے دھکا، بولو اس کا معنی کیا ہے؟ دھکا، لہذا اپنے اوپر حملہ آور کو یہ دھکا ہی دے دے گا، اس کا ستیہ ناش کر دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی زندگی میں تا الی یوم القیامت اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں اپنے ہر نماز میں حرمین کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ پاکستان کے لیے ہماری دعائیں ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے یہ اتنی دعائیں نہیں ہوتی جتنے حرمین کے لیے ہوتی ہیں۔ حرمین کی حالت خراب ہے، آپ حضرات خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے مولوی کہتے ہیں حکومتیں آئیں، حکومت بھی کیں، چلی بھی گئیں، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ آج ملا کیا ہے؟ ترقی کے راہوں پر گامزن ہیں، ملا کو کوئی روک نہیں سکا، ملا کے مدرسے کو کوئی روک نہیں سکا، علماء کو کوئی روک نہیں سکا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اچھا سا کھانا کھا کر کے تشریف لے جاتے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس اس طریقے پر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں کو کچھ نہیں ہوگا، جبکہ بخاری میں ہے کہ ایک کالا کلوٹا آئے گا یقلع حجرن حجرن، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، بیت اللہ کو منہدم کریں گے، لیکن مولوی صاحب کے مدرسے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ احمقوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، بے وقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ہے جاہل مطلق ہے، جس نے نہ بخاری دیکھی ہے نہ ترمذی دیکھی۔ تمہارا مدرسہ جو ہے نا، تمہارے جامعات بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سمجھے؟ رٹی ہوئی تمہاری تقریر میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، تو کر دو اس طریقہ پر۔ اللہ حفاظت فرمائے، جو قوم بیدار نہ ہو
تو پھر یہ کہ نہ اس کی عبادت گاہیں محفوظ ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور دوسری جگہ پر لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اگر جہاد نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ مساجد اور گرجا گھر، عبادت گاہیں، یہ سارے کے سارے منہدم ہو جائیں گے۔ جہاد ہی ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے دماغ کو درست کرنے والا، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے ہمیں، صرف یہ تقریر کر کے جانا ہے، کوئی ہمارا نہ کچھ بگاڑا ہے نہ بگاڑ سکے گا، کچھ بھی نہیں، سمجھ رہی ہیں؟ عورت کے 10 بچے ہوتے پھر بھی کہتے میرا کسی نے کچھ بگاڑا پھر بھی کہتی ہے کہ میرا کسی نے کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ جی ہاں، کچھ نہیں بگڑا ہے آپ کا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ کس طرح دل کھول کر کے دشمنوں کی خوبیوں کا اعتراف کرتے۔ قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، آپ دیکھیں گے مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت رکھنے والے مشرکین اور یہودی ہے، اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تر آپ پائیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے قریب تر سب سے زیادہ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو کہتے ہیں نصارہ ہے۔ نصارہ ہمارے قریب ہے، وہ کھلے دل کے مالک ہیں، نرم دل لوگ ہیں۔ پھر آگے دیکھو قرآن نے کیسے خوبی کا اعتراف کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں علماء اور ان میں راہبین ہے، علماء اور راہب ہے عیسائیوں کے اندر، اور ایک بڑی خوبی ان کے اندر ہے عیسائیوں میں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں تکبر نہیں ہے۔ یہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کسی کی خوبی کو جو ہے نا، میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے سانپوں کو لوگ مکد کے نیچے اس طرح مسل کر کے وہ کرتے ہیں، قرآن کسی کی خوبی کو چھپاتا نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ اور آپ سے بھی میری گزارش یہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَالْمُنْصِفُ مَنِ اغْتَفَرَ قَلِيلَ خَطَئِ الْمَرْءِ فِي كَثِيرِ ثَوَابِهِ، یہ بہترین ضابطہ ہے عملوں کو۔ الْمُنْصِفُ مَنِ اغْتَفَرَ قَلِيلَ خَطَئِ الْمَرْءِ فِي كَثِيرِ ثَوَابِهِ، اصل انصاف والا انسان وہ ہے جو دوسروں کی تھوڑی غلطیوں کو اس کے زیادہ خوبیوں کے درمیان میں دفن کر دے، چھپا ڈالے۔ یہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی ضابطے کے مطابق ان میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں؟ آپ کا وزن کیا ہوگا؟ 50-60، میرا وزن 95 کلو ہے، 90 کلو ہے، سمجھ میں؟